بارشوں سے جو کچھ ہوا ہے کراچی میں، ایک اسپیل میں ہی کراچی کے تو حالات جس طرح ہوئے وہ ہم سب نے دیکھ لی، لیکن لاہور میں کچھ 6-7 اسپیل ہو چکے، اس طرح پھر کے پی کے میں بہت سارے اسپیل آ چکے، کراچی میں سیکنڈ اسپیل شروع ہونا تھا، لیکن اب تو لوگ اس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ جی اچھا 27 تاریخ سے بارشیں نہیں ہوں گی۔ سیالکوٹ میں بارش کا 11 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، 24 گھنٹوں میں 355 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی ہے، اور وہاں کے ظاہر حالات انتہائی ناگفتہ بے ہو گئے، اور ڈی سی نے یہ بتایا کہ محکمہ موسمیات کے مطابق مزید 2 سے 4 گھنٹے بارش مزید بھی ہو سکتی ہے وہاں پر، اور وہاں پر جو نالا ڈیک ہے اس میں اونچے درجے کا سیلاب بھی ہے، اور پانی کا بہاؤ 77,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اب تک 257 لوگوں کو ریسکیو بھی کر لیا ہے، چاہے لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہیں۔ سر، اس بار مانسون کا جو اسپیل پنجاب اور کے پی میں آیا ہے اس سے ظاہر بہت بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، یہ 355 بھی بہت زیادہ ہے، کیا کہیں گے؟ جی بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے، اور ایک چھوٹے شہر کے لیے اس سے نبٹنا میں سمجھتا ہوں نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، اور یہ اتنی کوئی بارش کی پیشن گوئی بھی نہیں تھی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس وقت ہم کلائمیٹ چینج کے دور سے گزر رہے ہیں اور پاکستان اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور ایک تو مونسون ویسے پریڈکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور کلائمیٹ چینجز کے ٹائم پہ تو کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ بارش ہوگی جی ہوگی، کل کراچی میں جی بارش ہوگی، 200 ملی میٹر بارش ہو جاتی ہے، سیالکوٹ میں جی بارش ہوگی، یہ بتا رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے کہ 300 ملی میٹر سے بھی زیادہ بارش ہوگی، اور اس کا چلے کر ہی کیا سکتے ہیں؟ جب بارش ہوگی تو پانی تو آئے گا، اور وہ پانی تباہی مچائے گا، کیونکہ اس کو نکل کے جانا ہے۔ وہ کسی ڈیم میں تو بارش نہیں ہو رہی، کوئی سمندر میں تو نہیں ہو رہی، ایک شہر میں ہو رہی ہے، شہر میں گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، گھر ہیں، سب کو بہا کے لے کے جائے گا، اور اوپر سے یہ سیلاب کی صورتحال، انڈیا نے بھی پانی چھوڑ دیا ہوا ہے، تو وہ پانی اور ہے جو دریا میں جانا ہے، پانی پنجاب میں وہ دریا آلریڈی فل ہیں، کنارہ توڑ کے وہ گاؤں میں فصلوں کو تباہ کرتے پھر رہے ہیں، تو بہت ہی زیادہ اس وقت ایک طریقے سے آفت ہے قدرتی۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور اس میں ہمیں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کسی بھی شہری گورنمنٹ کو یا صوبائی گورنمنٹ کو، کیونکہ جب اس قسم کے سانحے ہوتے ہیں، میں اس کو سانحہ بولوں گا، یہ ایک آفت ہے قدرتی، اس میں تو مل کے مدد کرنی چاہیے جتنی ہو سکے، اور اسی وقت ہم وہ بارش کے درمیان کھڑے ہو کے کیمرہ لے کے بولیں جی اب یہ ہو گیا، یہ بہہ گیا، اور یہ شہر ایسا ہے، انتظامیہ ایسا ہے، میئر ایسا ہے، یا وزیر اعلیٰ ایسا ہے، تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی ہوگی۔ سنیں سر، زیادتی ہے صحافیوں کے بتانا آپ کی کہ ایج کتنی؟ آپ کو کیا کہنا ہے؟ نہیں، میں ویسے ایک رف آئیڈیا بتا 50 پلس کر لیں چلیں۔ چلے 50 پلس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ 50 پلس کرتے ہیں تو ہمارے ہاں پر بچپن سے ہمیں ایک بات بتائی جاتی ہے کہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے، اس ایک دن کی تیاری کے لیے ہم اپنی 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر گزار دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، یہی ایک دن مقرر ہوتا ہے۔ معاملہ میرے بھائی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معلوم تھا کہ بھئی قحط آنے والا ہے، تو 7 سال پہلے انہوں نے تیاری کر لی تھی، انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا۔ اچھا، سیالکوٹ میں 355 ملی میٹر آج بارش ہوئی ہے، 11 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، 50 سال کا ریکارڈ نہیں ٹوٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر 450 ملی میٹر بھی بارش ہو چکی ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے۔ یہ آپ لوگ جو حکمران جماعت کے لوگ ہوتے ہیں، جو حکومتوں کی ترجمانیاں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہہ دیتے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا بھائی، وہ یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ او بڑے بھائی، آپ ایک 10 سال کا ریکارڈ توڑنے کی بات کر رہے ہیں، یہ روایت رہی ہے۔ جب آپ قیامت کے ایک دن کی تیاری کے لیے اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے آپ 60 سال کی اپنی پوری عمر گزار دیتے ہیں، تو آپ اگلے مرحلے کے لیے تیاری کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ آپ نے سیالکوٹ میں ان تمام جگہوں پر آبادیاں کر دی، ان تمام جگہوں پر آپ نے ناجائز تجاوزات بنا دیے، آپ نے برساتی نالے کا راستہ روک دیا، پھر آپ کہتے ہیں یار یہ تو قدرتی آفات، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ او بھائی، کب نہیں ہوا؟ ہوتا ہوا آ رہا ہے، تاریخ بری بڑی ہوئی ہے اس سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی والے ایک رہنما فرماتے ہیں کہ کراچی کی بارش کو اتنا بڑا چڑھا کر آپ روتے ہیں، کراچی والوں کی عادت ہے، حالانکہ پنجاب کے پی میں اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، وہاں کی کوئی سنا آپ نے کسی نے رونا دھونا شروع کیا ہو؟ یہ کراچی میں کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ بھائی مسئلہ سارا کراچی کا رونا دھونا یہ ہے کہ ان سب جگہوں پر اگر برسات ہوتی ہے نا، جیسے آج ہوئی، تو آدھا 1 گھنٹے میں پانی نکل جائے گا، چلو سمجھ میں آتا ہے، صحیح ہے، 2 گھنٹے میں نکل جائے گا، 4 گھنٹے میں نکل جائے گا۔ یہاں کا تو برسات کا یہ ہے کہ 38 ملی میٹر کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں اف، یعنی آپ سوچئے کہ کراچی شہر میں اگر 300 ملی میٹر بارش ہو جائے، 350 ملی میٹر بارش ایک دن کی وہ بات کر رہے ہیں، ہم تو 38 ملی میٹر بارش کے بعد سوچتے ہیں کہ بس کر دو یار۔
यहाँ पर 150 मिलीमीटर टोटल एवरेज बारिश की कह रहा हूँ, वैसे 178 मिलीमीटर हुई है, और 150 की एवरेज बारिश के ऊपर यहाँ पर चीखें निकल गई हैं, और 2 दिन की छुट्टियाँ देनी पड़ गई, तो पूरा हफ्ता बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो गई। तो आप ये सोचिए कि मसला सारा ये है, और ये सारे हुक्मरान अपने आप को मुसलमान करार देते हैं, अपने आप को जो है वो आप देखिएगा कि मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर इनकी जो इस्लामिक गुफ्तगू होती है, ऐसा लगता है इनसे बड़ा कोई आलिम दीन मौजूद नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जनाबे वाला आपको तैयारी खुद करनी है, आपको सारे मामला खुद देखने हैं, उसकी नहीं करेंगे। हो गया आपका? जी जी फरमाइए बड़ी फरमाइए। मेहरबानी। मौलवी अनीस साहब का कमाल ये है देखें। कि अब देखिए, अब आप मुझे बोलने दीजिएगा, मैंने पूरा मौका दिया, आपके पास अल्फाज सब कुछ खत्म हो गया, तब मैं बोला, जी ठीक है ना? अब मेरा भी तो आप वो देखिए। सही, सही। अच्छा, मौलवी अनीस साहब का मसला ये है कि जब मैंने पहली टॉपिक की बात की पीटीआई का, तो मुझको पीटीआई का तर्जुमान बना दिया, पहला फतवा आ गया। दूसरा, जब मैंने नून लीग की उसकी बात की अभी उसकी, तो मुझे जनाब उन्होंने वो नून लीग का मुझे वो बना दिया ना, वो तर्जुमान हुकूमत पंजाब सियालकोट का है, पीपल्स पार्टी के अंडर में तो नहीं है, उनका बना दिया। जब मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिलकर इलेक्शन करने की बात की, तो बोला देखो कैसा जियाला बोला, तो 3 पार्टियों को तो फतवा मुझे दे चुके हैं। अब मैं अगर कराची के लिए बोलूंगा तो मुझे डर है कहीं एमक्यूएम का ना मुझे बोलते हैं। तो भाई मौलवी साहब फतवे कम लगाया करें, बात अपने पे करें। मैंने कोई फतवा लगाया आपको? हालांकि सबको पता है आप किसके तर्जुमान है, और वो उनको नजर नहीं आता, वो फालतू के लोगों को उन्होंने लिया हुआ है, इतना बड़ा कीमती आदमी बैठा है, उसको ले लें, नजर नहीं आ रहा मरियम को। बहरहाल एनीवे देखिए, चाहे बम्बई हो चाहे न्यूयॉर्क हो, कोई भी सिटी हो, 300-400 मिलीमीटर बारिश होगी तो उधर प्रॉब्लम होगी, पानी आएगा, रुकेगा, निकलेगा, टाइम लगेगा, तबाही होगी, लोग मरेंगे। तो आप ये सोचते हैं कि एक शहर की कैपेसिटी होती है अली, किसी की 40 मिलीमीटर है, किसी की 100 है, किसी की वो है, कराची की कहते हैं 50 मिलीमीटर है की कैपेसिटी है। 38 मिलीमीटर तो वो कह रहे हैं, 40 का तो अब कह रहे हैं। चले आप 40 कर लें, अब एक एक्स फिगर है हर सिटी की ना। अब अगर उससे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो प्रॉब्लम आएगी, चीखें निकलेंगी सबकी, उस पर तनकीद नहीं बनती, हेल्प करते हैं। अच्छा, इसकी जो गुंजाइश आप कह रहे हैं 40 की है या 38 की है, मुसलसल 17 साल की हुकूमत है, इस तरह के इक़दाम कर लिए जाते कि कम से कम लोगों का नुकसान होता? देखिए, ब्लेम गेम पे नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो देखेंगे इस शहर में पिछले 17 या 20 सालों में चले जाएं, 30 साल में चले, किसकी हुकूमत रही है, किसका काम थे, किसके मेयर थे, किसकी चीज़ें थी, और उसने क्या नहीं किया, सब ने इस शहर के साथ इस शहर की तबाही में हिस्सा लिया जी, बिल्कुल अपने ठीक तौर है। पे। चलें जी। इस शहर में वहाँ तजावत बना दी गई जहाँ नाले थे, और आज वो हट नहीं नालों में सकते, इमारतें बनी, ज़ाहिर है अब वो हट नहीं सकते, तो